حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف جو ہے اس کے دروازے پہ جا کر لیٹ گیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اتنی زیادہ بھوک تھی، کافی دنوں سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ارادے سے لیٹا کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا وہ پوچھے گا اور مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور وہ بھی میرے پاس سے گزر گئے۔ تو میں نے سوچا کہ یقیناً ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے انہوں نے نہیں پوچھا۔ پھر فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، تو آپ بھی اسی طرح ہی گزر گئے۔ تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے نہیں پوچھا۔ فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے وہاں پر لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا، اس لیے لیٹ گیا ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کافی دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر جب اپنے گھر گئے اور جا کر اہل بیت سے گھر والوں سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ، تو اندر سے آواز آئی کہ اور تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہی لے آؤ۔ جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ یہ اصحاب صفہ جو تھے نا، ان کی تعداد 70 ہوتی تھی، کبھی زیادہ کبھی کم، بڑھتی رہتی تھی کم ہوتی رہتی تھی، لیکن فرمایا اس دن 70 کی تعداد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بلانے کے لیے تو چلا گیا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور 70 بندے وہ ہیں پینے والے، اور پھر حضور نے بھی پینا ہے، میں نے بھی پینا ہے، اور پھر یہ بھی بات ذہن میں تھی کہ میں بلانے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر یقیناً میری ہی ڈیوٹی لگے گی کہ تم انہیں پلاؤ بھی۔ تو ظاہری بات ہے پلانے والے کی باری جو ہے وہ اینڈ پہ آتی ہے، تو جب میری باری آئے گی تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں جب میں بلا کر لایا تو وہی بات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ دودھ کا مجھے پکڑایا اور فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بندے کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا پیو۔ اس نے اس پیالے کو منہ لگایا اور جتنا اس نے دودھ پینا تھا اس نے پیا، پھر اگلے بندے کو دیا، پھر اگلے بندے کو دیا، سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ 70 بندے جو تھے اصحاب صفہ، انہوں نے وہ ایک پیالہ دودھ کا پیا، لیکن اس پیالے میں سے ایک بوند جو ہے، ایک قطرہ بھی دودھ کا کام نہیں ہوا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں وہ پیالہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے پیا اور خوب پیٹ بھر کر پیا۔ تو جب میں نے چھوڑا تو حضور نے فرمایا اور پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اور پیا، پھر میں نے چھوڑا تو پھر حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پیا اور اتنا پیا کہ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابھی میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے کہ میں دودھ اور پی سکوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 70 صحابہ صفہ نے بھی پیا، میں نے بھی وہ پیالہ دودھ کا جو تھا اس میں سے پیا، میرا بھی پیٹ بھر گیا، لیکن اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی تھی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور حضور نے پھر اس پیالے کو پیا اور پھر حضور نے اس کو ختم فرما دیا۔ تو حضرات گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں برکت، اور یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو ہاتھ لگایا اور دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک پیالے میں اتنی برکت ڈال دی کہ 70 اصحاب صفہ نے بھی پیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا، تو وہ پیالہ جو ہے وہ ختم نہ ہوا۔ اور یہاں سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور نے خود پینے سے پہلے، حضرت ابو ہریرہ کو پلانے سے پہلے
اصحاب صفہ کو بلا کر وہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ پلایا، یعنی ان کی خدمت کی۔ اصحاب صفہ وہ تھے جو دین سیکھتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر وہ دین سیکھا کرتے تھے، دین کی باتیں جو ہیں وہ پوچھا کرتے تھے، معلوم کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دین سیکھنے والوں کو، جو طالب علم ہوتے ہیں دین سیکھنے والے، ان کی خدمت کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔